السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا ولي مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول مدد يا مشايخ دستور مولا إن شاء الله فاز أسعد محمد الحقاني مدد طریقاتنا الصحبة والخير في الجميع. ہمارے گرینڈ شیخ مولانا شیخ عبداللہ داغستانی فرمایا کرتے تھے، انسان کے 4 دشمن ہیں، چاہے وہ عام انسان ہو یا مسلمان. اگر کوئی شخص مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی دشمن تو دشمن ہی رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ روحانی دشمن ہیں، جسمانی نہیں. یہ دشمن ہیں نفس، دنیا، ہوا اور شیطان. شیطان کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے. شیطان ان تمام دشمنوں میں سب سے کمزور ہے، لیکن نفس انسان کی سب سے بڑی اور خطرناک دشمن ہے. یہ پہلے نمبر پر آتی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عادہ ادوبک نفسک التی بین جنبیک. انسان کو کبھی بھی اپنے دشمن کی مدد نہیں کرنی چاہیے. دشمن جو چاہے وہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کہیں تم میرے دشمن ہو لیکن میں تمہاری ہی خدمت کروں گا تو اس بربادی کا کوئی بھی انت نہیں ہوگا. آپ اسے چاہے جو کچھ بھی دے دیں، یہ کبھی مطمئن نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ یہی پوچھے گی کیا کچھ اور بھی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے جہنم کہے گی حل میں مزید. وہ بار بار پوچھے گی کیا کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. آپ اس میں چاہے جتنا بھی ڈال دیں وہ کبھی نہیں بھرے گی. نفس کا حال بھی بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ ہم نے کہا، آپ اس کی جتنی مانگیں پوری کریں گے اس کی خواہشات اتنی ہی بڑھتی جائیں گی. آپ چاہے کتنی ہی برائی کیوں نہ کر لیں، یہ کبھی نہیں مطمئن ہوگی اور کہے گی اور لاؤ اور لاؤ. ہمارے اس دور کی سب سے خطرناک برائیوں میں سے ایک شراب اور نشیلی دوائیاں ہیں. آج یہ بہت عام ہو چکی ہیں. اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. نفس ان چیزوں کی چاہت کرتی ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا بھی جھک جائیں تو شروعات تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن پھر یہ کہتی ہے اور دو اور دو، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کو اس برائی کو تبھی کچل دینا ہوگا جب یہ چھوٹی ہوتی ہے. آپ کو اس کا سر اٹھانا ہی بند کرنا ہوگا. دشمن کے سر کو فوراً کچلنا لازمی ہے. وہ جو چاہے آپ کو اسے وہ ہرگز نہیں دینا ہے، اور اس کے آگے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں. کبھی کبھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچے کو بری لت لگ گئی ہے، وہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس کا حل یہی ہے، آپ کو اسے پیسے دینے بند کرنے ہوں گے. اگر آپ اسے پیسے نہیں دیں گے تو نہ اسے نشہ ملے گا اور نہ وہ اسے خرید پائے گا. لیکن ماں باپ ڈر کر کہتے ہیں نہیں، اگر پیسے نہ دیے تو وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرے گا، ہمیں مارے گا. اور یہ بچہ سوچتا ہے یہ تو ویسے ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ان پر اور زیادہ دباؤ بنانے لگتا ہے. اسی لیے آپ کو شروع سے ہی کبھی بھی جھکنا نہیں چاہیے. جو شخص اس بھیانک مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہے اسے خود اپنے گھر والوں سے کہہ دینا چاہیے میں چاہے جتنا رہوں، گڑگڑاؤں یا خود کو زمین پر پٹکوں، مجھے ایک پیسہ بھی مت دینا. کیونکہ یہ لت بنا پیسے کے پوری نہیں ہو سکتی. اسے مسلسل پیسے کی آگ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ اسے پیسے دینا بند کر دیں گے تو یہ سختی اسے کسی حد تک مجبور کر دے گی اور اس کی جان بچ جائے گی. ابھی حال ہی میں جوئے کی لت میں ڈوبا ہوا ایک شخص ہمارے پاس آیا تھا. جوا تو دوسری برائیوں سے بھی بدتر ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو جوئے کا عادی ہے اسے بھی اس لت سے پیچھے چھڑانے کے لیے اپنے پریوار سے صاف کہہ دینا چاہیے مجھے کبھی کوئی رقم مت دینا. سب جگہ یہ بات پھیلا دیں، صاف کہہ دیں کہ میں ایک جواری ہوں، میں ان نقصان دہ چیزوں کا عادی ہو چکا ہوں. دوسروں سے کہیں مجھے بھول کر بھی پیسے یا کوئی اور مدد نہ کریں تاکہ میں ان عذابوں سے باہر نکل سکوں. یہ طریقہ کم سے کم کچھ تو فائدہ پہنچائے گا. دھیرے دھیرے اللہ کی اجازت سے آپ کی صاف نیت کے صدقے میں اللہ آپ کو اس دلدل سے محفوظ فرما دے گا انشاءاللہ. جیسے کہ ہم نے عرض کیا، نفسی آپ کی اصلی اور پہلی دشمن ہے. اس دشمن کی غلامی مت کریں، اسے خوش کرنے کے چکر میں مت پڑیں، اسے بڑھاوا نہ دیں. حالات ایسے پیدا کریں کہ یہ دشمن آپ کے قابو میں آ جائے، نہ کہ آپ اس کے قابو میں آئیں. اگر آپ نے نفس نام کے اس دشمن پر فتح پا لی تو
آپ بلند ترین مرتبوں پر پہنچ جائیں گے، آپ انسانیت کے سچے مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے غلام بن گئے تو آپ ایک بدتر جانور سے بھی نیچی اور گھٹیا مخلوق بن جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کے اس دور میں گناہ اور برائی کرنے کے موقع بے پناہ بڑھ چکے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایسی چیزیں موجود نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر جس جگہ ہم پہلے رہتے تھے وہاں پورے علاقے میں صرف ایک ہی شرابی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی صرف شراب پیتا تھا، کسی اور نشیلی چیز کو استعمال نہیں کرتا tha. Öyle bir şey yoktu. Eskiden bizim yaşadığımız yerde Allah rahmet eylesin bir tane لیکن آج اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہر جگہ شراب سے ہزاروں گنوں زیادہ alkol بھیانک چیزیں بھری پڑی ہیں، ڈرگس اور نہ جانے کیا کیا۔ alkolün bin beteri ان نشوں نے ہر طرف اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اللہ ان بھٹکے ہوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اور جو لوگ ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ ان سب کو نجات بخشے انشاءاللہ۔ Allah tevfik. El Fatiha.